ایک وقت میں امتی کو 4 سے زیادہ عورتیں رکھنے کی اجازت نہیں۔ جب توانا لوگ تھے، صحتیں خوب تھی، عفت و پاک دامنی بھری رہتی تھی، تو اسلام میں نکاح کے اندر توسع ہے، کیونکہ زنا پر بڑی سخت پابندی ہے۔ زانی کو چھوڑتے نہیں، اس کو قتل کرتے۔ جن شرائع میں نکاح پر پابندی ہے، جن ادیان میں، ان کے ہاں پھر زنا پر پابندی نہیں۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، ہمارے ہاں نکاح میں توسع ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک کر لو۔ اور جب ہمتیں ٹوٹ گئی اور حالات سنگین ہو گئے اور بیویاں بھی عالمان والحفیظ ہو گئی، تو آگے جا کے فرمایا وَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک بہت۔ ہمارا ایک ساتھی تھا تو وہ مجھے کہتا تھا 4 شادیاں کروں گا، 4 کر جب موقع آ گیا۔ اس کی شادی ہو گئی، ہمیں پتہ چلا، ہم مبارکباد دینے گئے، لیکن 1-2 سال گزر گئے تھے بیچ میں۔ میں نے کہا دوسری اور تیسری، بس 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 بس۔ میں نے کہا خیریت؟ کہ بھائی یار آگا نہ شو پورا بولے سڑے پلا گئی لگی ہمیں تو پچاوڑے جلے نہیں اور کا خدا چھ برشی اور بد گنا ورشی تھا تھا پتہ نہ ہو کتا ہے سلور بابا بتا فلا مان وہ تو کوئی ہوتا تھا وہ اس بد دو خدا خاون دی لکشلے دل صادر پروت پہ دیوالو ہر وقت اخمی چینی نہیں ہوئی رنگ تک جیڑی ہوئی ہمارے زمانے کی بلائیں آفات غیر مہذب اور غیر تربیت یافتہ خواتین مغرب زدہ زن بدر سرائے مردنے کو ایک شریف آدمی کے گھر میں ناکارہ عورت ہم دری عالم است دوزخ او اس دنیا میں اس کے لیے دوزخ ذنہار اسقرین بد ذنہار وقنا ربنا عذاب النار۔ اسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر حال میں آپ 2 3 4 کریں، اسلام نے کہا کہ زنا نہ کرے بس، کیونکہ زنا کے بعد آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، پٹائی ایسی ہوگی کہ ختم ہو جاؤ گے، سنساری تو ختم کرنا ہے۔ اور جب شادی ہو تو اس میں کسی کی اذن و اجازت نہیں ہے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ غلام آقا کے بغیر نہیں کر سکتا، امام اعظم نے کہا یہ انسانیت کے خلاف بات۔ کھانا پینا اور ضروریات بشریت سے فارغ ہونا اس کی طرح ایک ضرورت بشری شادی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ انسانیت کا علم بردار محسن ہے۔ ابن مغیلان کے گھر میں 10 بیویاں تھیں، بہت بڑے صحابی ہیں، 10 بیویاں۔ جب آیت نازل ہوئی اور حضرت نے کہا کہ وہ 4 رکھ سکتے ہو، اوروں کو ہٹانا پڑے گا۔ ابن مغیلان کی آنکھوں پر اندھیرا آ گیا، زبردست امتحان ہے۔ گھر گئے اور گھر جا کر کے کافی دیر تک ان کو تسلی طریقے سے دیتے گئے اور کہہ نہیں سکتے تھے کہ حکم آیا ہے اور 4 رکھیں گے اور باقی 6 کو نکالنا ہے۔ آخر خیال آیا کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا فیصلہ ہے۔ صحابہ بہت بڑے عزائم والے لوگ تھے۔ کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من الخلق انسانا، ابن قیم نونیہ میں کہتے ہیں جیسے کائنات میں انبیاء کے بعد ان جیسے پیدا نہیں ہوئے۔ کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من الخلق انسانا۔ ابن مغیلان نے کہا حکم آیا ہے اور 6 کو رکھ لے اور رکھوں گا، 6 کو نکال دیں گے اور 4 رہے گی۔ تو سب ایک جیسی محبت والی تھی اور پسندیدہ تھی۔ مدینہ منورہ میں قیامت برپا ہو گئی، اس قدر رونا دھونا شروع ہو گیا۔ مگر صحابہ پر آفرین ہے، آفرین از خدائے بر پہ درے کہ ازومان این چنی پہ سرے۔
انہوں نے حکم میں کبھی عدول نہیں دکھایا. آپ نے تسلی دی کہ میں خدا تعالیٰ کی مرضیات اور وحی کے ساتھ آیا ہوں، اور ان تمام تکالیف پر آپ کو اللہ انعام دے گا.